ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ وَيَوْمَ اور جس دن، نحشر ہم جمع کریں گے، نحشر ہم جمع کریں گے، من سے، کلی ہر، امتن امت، من کل امتن ہر امت میں سے، فوجن ایک جماعت، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک جماعت کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، ممن یہ ان لوگوں کی جماعت ہوگی، یکذب جو جھٹلاتے تھے، بِآیاتنا ہماری آیات کو، ممن یکذب بآیاتنا ان لوگوں میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، فہم پس پھر ان کو، یوزعون ایک ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، فہم یوزعون پس پھر ان کو ایک ترتیب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حتی یہاں تک کہ، اذا جاؤ جب وہ سب آ جائیں گے، قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حتی اذا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اکذبتم کیوں تم نے جھٹلایا تھا، بآیاتی میری آیات کو، اکذبتم بآیاتی تم نے میری آیات کو کیوں جھٹلایا تھا، ولم حالانکہ نہیں، تحیطو تم نے احاطہ کیا تھا، بہا ان کا، علماً علم کی بنیاد پر، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ تمہارے علم نے اس کا احاطہ کر لیا تھا، یا علمی طور پر تم نے احاطہ کر لیا تھا، حالانکہ تم نے علمی طور پر ان کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اس بنیاد پہ انکار کرتا ہے کہ بھائی علمی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر میں اس کو اچھی طرح جانچ پرکھ چکا ہوں، اور یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کسی دلیل یا علم کی بنیاد پر جانچ پرکھ کر بھی نہیں تم نے دیکھا تھا، پھر بھی یہ جھٹلا دیا تم نے، ایسا ہی جھٹلا دیا۔ اکذبتم بآیاتی کیوں جھٹلایا تھا تم نے میری آیات کو، ولم تحیطوا بہا علما حالانکہ کسی علم یا دلیل کی بنیاد پر تم نے ان کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا۔ ام ماذا کیا نہیں تھا، کنتم تعملون تم ایسا ہی کرتے، ام ماذا کنتم تعملون کیا تم ایسا ہی نہیں کرتے تھے، ام ماذا کنتم تعملون کیا تم ایسا ہی نہیں کرتے تھے کہ تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ اور ہم بارہا پڑھ چکے ہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھائی تم یہ گمراہی میں کیوں مبتلا ہو اور اس کفر و شرک کا ارتکاب کیوں کرتے ہو، تو جواب ایک ہوتا تھا، بس جی چلتا آیا ہے، باپ دادا کرتے آئے، یہ کیا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون چاہے ان کے باپ دادا بے عقل اور جاہل ہوں پھر بھی تو باپ دادا کے راستے پہ چلے جائیں گے۔ چلیں باپ دادا کے زمانے میں ہدایت نہیں آئی تھی، دلیل نہیں آئی تھی، قرآن نہیں اترا تھا، ان کو نہیں پتا تھا، جو ان کے سامنے تھا کرتے رہے، لیکن تمہارے سامنے تو آ چکا تھا، تو پھر کوئی جواب نہیں۔
ان کے پاس قرآن کریم نے کہیں ان کا کوئی جواب نقل نہیں کیا کہ بھئی یہ دلیل ہے ہمارے پاس، قرآنی آیت کوئی اتری ہے، کوئی کسی نبی کی تعلیم ہے، نہیں. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، علمی طور پر دلیل کی بنیاد پر تم نے اس کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا. اب ماذا كنتم تعملون، کیا یہی کچھ نہیں کرتے رہے تم؟ وَوَقَعَ، ثابت ہو جائے گا، القول، اللہ کے عذاب کا فرمان، علیہم، ان پر. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور عذاب کا فرمان ان پر ثابت ہو جائے گا، بما ظلموا، ان کی اپنے ظلم کی وجہ سے. فَهُمْ، پس پھر وہ لوگ، لا ينطقون، وہ لوگ پھر بول بھی نہیں سکیں گے. فَهُمْ لا ينطقون، پس پھر وہ لوگ بول بھی نہیں سکیں گے. ہم نے یہ پڑھا بھی ہے، پھر پڑھیں گے، آگے بھی پڑھیں گے. ایک موقع ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنے اس کفر و شرک سے منکر ہو جائیں گے. واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے، واللہ ربنا ما کننا، اے ہمارے رب اللہ، ہم آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں. اور جب یہاں پر بھی بات نہیں بن پائے گی اور اللہ پاک ان کی جو جہالت اور گمراہی ان کی وہاں پر بھی ثابت کر دیں گے، پھر وہ کہیں گے یا اللہ میں ایک موقع دے دے، غلطی ہو گئی، اب ہم اپنے آپ کو سدھار لیں گے، ہمیں یقین بھی آ گیا، سن لیا، سمجھ لیا، یقین آ گیا، بس ایک موقع دے دیں. کلا، ہرگز نہیں. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پر سچ ثابت ہو چکا. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اب ان کے پاس بولنے کی گنجائش بھی نہیں رہی. الم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ الم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنایا ہے، اللیل، رات کو ہم نے رات بنائی، لیسکنوا فی، کیوں؟ تاکہ لوگ اس میں سکون حاصل کریں. والنہار، اور دن کو، مبصرا، روشن بنایا تاکہ لوگ کام کاج کریں. ان، بے شک، فی ذالک، اس میں، لآیات، بڑی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ماننے والے بنے، جو مانتے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. یہ تو ایسی نشانی ہے کہ کوئی اندھا بھی ہے نا، اندھا بھی ہے، اور کوئی بہرا بھی ہے، کوئی گونگا بھی ہے، وہ بھی اتنا سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا نظام ہے نا، یہ میرے اور تیرے کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ کوئی بہت بڑی ذات ہے جس نے بنایا ہوا ہے. تو اسی کو دیکھ کر انسان نصیحت حاصل کر لے. وَيَوْمَ، اور جس دن، يُنفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ، گھبرا اٹھے گا، فَفَزِعَ، گھبرا اٹھیں گے، من، وہ سب، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور جو زمینوں میں ہیں. آسمانوں زمینوں کی ساری مخلوقات گھبرا اٹھیں گے. الا، سوائے، من شاء اللہ، جن کو اللہ چاہیں گے، جن کو اللہ تعالی چاہیں گے، وہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. اور یہ گھبراہٹ عام گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ دنیا کی چھوٹی موٹی گھبراہٹ نہیں ہوگی. کوئی آدھے گھنٹے کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے، کوئی تسلی دیتا ہے، تسلی مل جاتی ہے، یہ ایسی گھبراہٹ نہیں ہوگی. ہم 13ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، لوگوں کی آنکھیں یوں اوپر ٹکی ہوئی ہوں گی اور وہ بھاگتے جا رہے ہوں گے، اور کسی کو کسی کی طرف دھیان اور ہوش ہی نہیں ہوگا، اور دل ہوں گے کہ بس جیسے ابھی وہ اندر سے نا نکل کے باہر آ جائیں. اور ہم 17ویں پارے میں یہ بھی پڑھ کے آئے ہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ ایسا لگے گا جیسے نشے میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ نشہ نہیں ہے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، آپ کے رب کا عذاب بہت سخت ہے. عذاب کے ابھی آثار آئے ہیں جس نے ان کے حواس گم کیے ہوئے ہیں. تو یہ اس قسم کی گھبراہٹ ہوگی
کہ جس میں انسان یہ چاہے گا کہ ساری دنیا برباد ہو جائے، میں بچ جاؤں کسی طرح. وَكُلٌّ، اور سب کے سب، أَتَوْهُ، اس اللہ کے سامنے آئیں گے، داخرین، سر جھکائے ہوئے، اور سب سر جھکائے ہوئے اللہ کے سامنے آئیں گے. وَتَرَى، آپ دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہو الجبال، پہاڑوں کو، آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہو، تحسبها، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جامدہ، کہ یہ منجمد ہیں، جمے ہوئے ہیں، یہ جامد ہیں، جمے ہوئے ہیں، منجمد ہیں. وہی، اور یہ تمر، اڑ رہے ہوں گے، مر السحاب، جیسے بادل اڑ رہے ہوتے ہیں. اس قیامت کے دن یہ ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑ رہے ہوتے ہیں. سنا اللہ، ارے یہ اللہ کی کاریگری ہے. الذی، جس نے، اتقنا، استحکام بخش رکھا ہے، کل شیء، ہر چیز کو. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی وہ مخلوق ہے، اور یہ کائنات ہے اللہ کی بنائی ہوئی، جس نے ہر چیز کو استحکام بخش رکھا ہے. پہاڑ اپنی جگہ، آسمان اپنی جگہ ہے، زمین اپنی جگہ ہے، اللہ نے سب کو استحکام بخش رکھا ہے. لیکن اس دن وہ کہے گا نہیں. جب وہ کہے گا نہیں، تو پھر نہ پہاڑوں کے لیے استحکام ہے، پھر نہ آسمانوں کے لیے، نہ پھر زمینوں کے لیے، اور نہ انسانوں کے لیے، نہ جانوروں کے لیے، نہ سورج اور نہ ستارے اور نہ سیارے، نہ اور کسی چیز کے لیے. تو سن اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء ہیں. الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو استحکام بخش رکھا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اسے سب پتہ ہے. انہ خبیر، وہ باخبر ہے، بما، اس سے جو، تفعلون، تم کر رہے ہو. من جاء، پھر جو لائے گا، بالحسنہ، نیکی، اس دن جو شخص نیکی لائے گا، فلہو، تو اس کے لیے، خیرن، بہت بہتر بدلہ ہوگا، منہا، اس سے، جس درجے کی نیکی لائے گا اس سے بہت بہتر بدلہ اس کو ملے گا. وہم، اور یہ لوگ، من فزع، گھبراہٹ سے، یومئذ، اس دن کی، آمنون، امن میں ہوں گے. یہ ہوں گے وہ لوگ جو اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. ہم نے پڑھا نا، سوائے اس کے جن کو اللہ چاہیں گے، باقی سب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دن ایمان لائیں گے، جو نیکی لائیں گے، جو تقوی لائیں گے، جو عبادات لائیں گے، جو پرہیزگاری لائیں گے. اللہ پاک ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے. ہم پڑھ رہے ہیں 17ویں پارے میں، لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ سب سے بڑی گھبراہٹ وہ انہیں پریشان نہیں کرے گی. وہ انہیں پریشان، ایمان والوں کو پریشان نہیں کرے گی. لا يسمعون حسیسها، وہ بھناہٹ بھی نہیں سن پائیں گے اس کی. اللہ پاک ان پر ایسا کرم. تو ایمان اور نیک اعمال اور عبادات اور خیر اور بھلائی، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی محفوظ رکھتی ہے اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے گی. وہم من فزع، یہ لوگ ہوں گے جو اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. ومن جاء، اور جو لایا، بالسیئہ، برائی، فکبت، تو اوندے منہ ڈال، اوندھا کیا جائے گا، وجوہہم، ان کے چہروں کو، فی النار، جہنم کی آگ میں. فکبت وجوہہم فی النار، تو ان کو اوندھا منہ کر کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. حل، نہیں، تجزون، تمہیں بدلہ دیا جا رہا، الا، مگر، ما کنتم تعملون، انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کرتے تھے. حل تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے. انما امرت، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرمائیے انما، بے شک، امرت، مجھے تو حکم دیا گیا. آپ فرمائیے مجھے تو حکم دیا گیا، ان اعبد، کہ میں عبادت کروں، رب کی، ہذہ البلدہ،
اس شہر کے رب کی عبادت کرو. یہاں پر اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ یہ آیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. جو اس شہر کا رب ہے میں اس کی عبادت کروں. الذی، جس نے حرمہا، اس شہر کو بڑا ہی محترم بنا رکھا ہے. جس نے اس شہر کو، اچھا ویسے تو ساری کائنات کا رب اللہ ہی ہے، اور یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، رب السماوات والارض وما بینہما. وہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ان سب کا بھی رب ہے. لیکن خصوصاً یہاں پر مکۃ المکرمہ کا ذکر کیا گیا. اصل میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو جن کو زیادہ عظمت اور فضیلت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی نسبت اپنی طرف فرما دیتے ہیں. جیسے رب ھذا البیت ہم پڑھیں گے سورہ قریش میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو گھر ہے نا، اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو. تو کیا وہ رب وہ جو باقی مسجدیں اس کا گھر نہیں ہے؟ لیکن اس کو خاص طور پر اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو مسجد حرام کو اللہ پاک نے خصوصی عزت اور احترام دینے کے لیے اپنی نسبت عطا کی. جس چیز کو اللہ پاک اپنی نسبت عزت دینا چاہتے ہیں، زیادہ احترام، اس کو اپنی نسبت عطا فرماتے ہیں. تو رب هذه البلدہ، اس شہر کے رب کی عبادت کروں. الذی حرمہا، جس نے اس شہر کو محترم بنایا ہے. اب دیکھ لیجئے دنیا کے اندر مدینہ منورہ تو بعد میں اس کو وہ شان ملی، حیثیت ملی، لیکن مکہ مکرمہ جو ہے روز ازل سے ہی محترم چلا آیا ہے. اور یہاں لڑائی جھگڑا جنگ جدل یہ حرام رہی ہے اور یہ جگہ محفوظ رہی ہے. تو بھائی اس جگہ کو یہ حفاظت کس نے دی ہے؟ تو اللہ پاک کے سامنے الذی حرمہا، اللہ نے اس کو محترم بنایا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ویسے تو ہر چیز کا مالک وہی ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ویسے تو ہر چیز کا مالک وہی ہے. وَأُمِرْتُ، اور آپ یہ بھی فرمائیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں رہوں، من المسلمین، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے. وَأَن، اور یہ کہ یعنی مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے، ان اتلوا، کہ میں پڑھوں قرآن. فمن، پس جس نے اہتدا، ہدایت پائی، فإنما، تو بے شک، یہتدی، وہ ہدایت پا رہا ہے، لنفسہ، اپنے ہی فائدے کے لیے. اب جو ہدایت پائے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فقل، تو آپ فرما دیجئے، انما، بات صرف اتنی ہے، انا، کہ میں، من المنذرین، آگاہ کرنے والوں میں سے ہوں، خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی اگر کوئی پھر بھی گمراہی پہ اڑا رہتا ہے نا تو اسے کہیے بھائی میرا کام بتانا تھا، میں نے بتا دیا. اب اگر تم گمراہی ہی پر رہنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا حساب رب کے حوالے، وہ لے گا تم سے حساب. ومن ضل، اور جو گمراہ رہا، فقل، آپ فرمائیے، انما انا من المنذرین، میں تو آگاہ کرنے والا ہوں. وقل، اور آپ یہ بھی فرمائیے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. سیریکم، عن قریب تم دیکھو گے، آیاتہ، اس کی قدرت کی نشانیاں، فتعرفونہا، اور تم ان کو پہچانتے رہو گے. تم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے رہو گے اور تم اللہ کی قدرت کی نشانیاں پہچانتے رہو گے. چنانچہ ہر آنے والا زمانہ اور وقت اللہ کی قدرت کو اور نمایاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اور ظاہر کر رہا ہے، اجاگر کر رہا ہے ہر آنے والا وقت. تو آپ کہیے کہ سیریکم آیاتہ، تم اللہ کی آیات، اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے رہو گے، فتعرفونہا، اور تم ان کو پہچانتے رہو گے. وما ربک، اور نہیں ہے آپ کا رب، بغافل، بے خبر، عما، اس سے،
تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. بس جی یہاں تک، پھر دیکھتے ہیں.